میرے بھائیوں، اب آپ نے وہ اصول جان لیے جن اصولوں کی بنا پہ آپ کسی گروہ کو، کسی جماعت کو، کسی فرقے کو، کوئی لفظ بولنے والوں کو کافر کہہ سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جو کوئی یہ اعمال کرے، یہ عقائد اپنائے جو کفریہ عقائد ہیں، جو کفریہ اقوال ہیں، جو کفریہ اعمال ہیں، کیا نام لے کے آپ اس کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ آج کی گفتگو کا یہ دوسرا اور آخری حصہ ہے، بڑا اہم ہے میرے بھائیوں۔ ہم جیسا کہ قاری شعیب صاحب نے بتایا تھا، کتاب و سنت کے ماننے والے یہاں پہ جمع ہیں۔ ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کسی نے قرآن پاک نیچے پھینک دیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کو پکار رہا ہے۔ ایسا کوئی بھی کفریہ عمل کہہ رہا ہے یا کفریہ الفاظ کہہ رہا ہے، کیا نام لے کے ہم اس کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ یہ آج کی گفتگو کا میرے بھائیوں بہت اہم حصہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس کی شروط بیان کرنے سے پہلے میں یہ بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے اس بات کا اچھی طرح جائزہ لے لیا جائے کہ جس کام کو آپ کفریہ کہہ رہے ہیں، جس لفظ کو آپ کفریہ کہہ رہے ہیں، کیا واقعی وہ کفریہ ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہاں پہ میں آپ کے سامنے دو واقعات رکھوں گا جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بعض اوقات آپ کسی کو کافر سمجھتے ہیں، کسی کے لفظ کو کفریہ سمجھتے ہیں، کسی کے عمل کو کفریہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ کفریہ نہیں ہوتا۔ امام نسائی اپنی کتاب سنن کبریٰ میں، امام حاکم اپنی کتاب المستدرک میں، اور امام عبدالرزاق اپنی کتاب المصنف میں روایت کرتے ہیں جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، کہتے ہیں کہ جناب علی کے زمانے میں کچھ لوگ جناب علی کو چھوڑ کے الگ ہو گئے، جنہیں آج کل ہم خارجی کہتے ہیں، اور انہوں نے جناب علی کی حکومت کو ماننے سے انکار کر دیا، جناب علی کو خلیفہ برحق ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ جناب علی کو کافر سمجھنے لگے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ دوپہر کا وقت تھا، میں نے امیر المؤمنین جناب علی سے کہا، ابرز الصلاۃ لعلی اکلم ہؤلاء القوم، کہ امیر المؤمنین میری آپ سے درخواست ہے کہ آج ظہر کی نماز تھوڑی سی لیٹ کر دیں تاکہ میں ان خارجیوں سے مذاکرات کر سکوں، ان سے بات چیت کر سکوں۔ میرے بھائیوں، یہ بات چیت آپ نے بڑے دھیان سے سننی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کئی دفعہ آپ کسی کو کافر سمجھتے ہیں، وہ کافر نہیں ہوتا، غلط فہمی آپ کو ہو جاتی ہے، غلطی کے اوپر آپ ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتا۔ تو جناب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، میں نے اچھا سا لباس پہنا، کنگھی وغیرہ کی، اور ان لوگوں کے پاس آیا۔ جب میں ان کے پاس پہنچا، کہنے لگے، مرحبا ابن عباس، عبداللہ ابن عباس، اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے ان سے کہا کہ میں تمہارے پاس جئتکم من عند اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن ابن عمه ومن سہره ومن المہاجرین والانصار وهم الذين نزل عليهم القرآن وهم اعلم بتأویلہ منکم ولیس فیکم منهم احد۔ میں تمہارے پاس کن لوگوں کی طرف سے آ رہا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جانب سے آ رہا ہوں۔ میں تمہارے پاس اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے علی کی جانب سے آ رہا ہوں۔ میں تمہارے پاس اللہ کے رسول کے دماد جناب علی کی جانب سے آ رہا ہوں۔ میں تمہارے پاس مہاجرین و انصار کی جانب سے آ رہا ہوں۔ میں تمہارے پاس ان لوگوں کی طرف سے آ رہا ہوں جن کے اوپر قرآن نازل ہوا۔ میں ان لوگوں کی طرف سے آ رہا ہوں جو قرآن کے مفہوم و معنی کو، قرآن کی تفسیر کو تم سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ اور یاد رکھو، ان میں سے کوئی بھی صحابی تمہارے ساتھ نہیں ہے، سب جناب علی کے ساتھ ہیں۔ میں ان کی طرف سے تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں، لِأُبَلِّغَهُمْ مَا تَقُولُونَ وَلِأُبَلِّغَكُمْ مَا يَقُولُونَ۔ میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تم تک ان کا پیغام پہنچاؤں اور تمہارا پیغام میں ان تک پہنچاؤں، ان کا پیغام تم تک پہنچاؤں۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، کچھ خارجی
میرے پاس الگ ہو کے بیٹھ گئے۔ کچھ خارجیوں نے، تکفیریوں نے کہا کہ ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا قرآن پاک میں بل ہم قوم خاصمون، یہ قریشی بڑے جھگڑالو ہوتے ہیں، ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کچھ خارجی ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس انہیں الگ لے کے بیٹھ گئے اور پوچھا بتاؤ تمہارے کیا اعتراضات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اوپر اور اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے جناب علی کے اوپر؟ کہنے لگے ہمارے 3 اعتراض ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا پیش کرو۔ کہنے لگے ہمارا پہلا اعتراض یہ ہے کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے کا اختیار صرف رب العالمین کو ہے، اور جنگ صفین کے موقع پہ معاویہ اور علی رضی اللہ عنہما ان دونوں نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ ہم لڑائی بند کرتے ہیں اور 2 ثالث مقرر کرتے ہیں، ایک ثالث معاویہ کی طرف سے ہوگا، دوسرا ثالث جناب علی کی طرف سے ہوگا۔ جناب علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری ہوں گے، جناب معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص ہوں گے۔ خارجی کہنے لگے قرآن پاک کہتا ہے کہ فیصلے کا اختیار صرف رب العالمین کو ہے، اور ان لوگوں نے انسانوں کو فیصلے کا اختیار دے دیا ہے، اس لیے علی بھی کافر ہیں اور اس ثالثی کو ماننے والے بھی کافر ہیں، جو اس کو مانے وہ بھی کافر، جو اس میں حصہ لیں وہ بھی کافر، جنہوں نے ثالث مقرر کیے وہ بھی کافر۔ دیکھیے تکفیر کے فتوے لگ رہے ہیں میرے بھائیوں، تکفیر کے فتوے کیسے لگ رہے ہیں دیکھتے جائیے۔